ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں لیب میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جناب طارق ملک صاحب اور جناب عابد حمید خان صاحب موجود ہیں. تو ہم ان سے جو ہے قیمتی مشورے لیں گے کہ اس وقت مینگو کراپ کی کیا سچویشن ہے اور کون کون سی احتیاط جو ہے وہ گروورز کریں گے. اور سندھ میں جو ہے وہ ہارویسٹنگ مکمل ہونے جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں سندھ میں جو ہے گروورز کو جو ہے وہ پوسٹ ہارویسٹ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پر جو بیماری ہیں اور جو کیڑوں کا حملہ ہے. جناب طارق ملک. جی رانا صاحب، بڑی مہربانی. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری لیب میں تشریف لائے اور مجھے بولنے کا موقع دیا. سب سے پہلے رانا صاحب، ہم جو اس وقت پریویلنگ ایشوز ہیں میں پہلے وہ بتانا چاہوں گا فیلڈ میں جو ہیں. سب سے پہلے ہے فروٹ بورر کا یقیناً اٹیک ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ فروٹ ڈراپ ہے، اور خاص طور پہ جو فروٹ سپلٹنگ ہے، اس کی جو فروٹ جو پھٹ کے گر رہا ہے. تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ سن برن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا جو مطلب ہے وہ آفٹر رین جو مسئلہ ہم نے دیکھا ہے وہ ہے اسٹیم اینڈ اینتھریکنوز. تو اس کو فروٹ بورر کے حوالے سے تو عابد صاحب ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن میں اسے ریلیٹڈ ڈیزیز کا جو ایشو ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ جو فروٹ بورر کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہاں سوٹی مولڈ کی بھی انفیکشن نظر آتی ہے ہمیں، جی. وہ جو بلیکننگ ہو جاتی ہے فروٹ پہ. اس کے اعتبار سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ سپرے کرنا انسیکٹیسائڈ کا سپرے کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ ڈائفینوکونازول جو ہے وہ مکس کر سکتے ہیں تاکہ وہ سوٹی مولڈ کا تدارک ہو سکے. دوسرا جو ہے جو میں نے بات کہی، کیونکہ یہ مالفارمیشن سے جو مالفارم پینیکلز ہیں اس میں یہ اس کی سنڈیاں جو ہیں وہ رہتی ہیں، پرورش پاتی ہیں. تو اس کے حوالے سے کہوں گا کہ اس سٹیج پہ بٹور کاٹنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے، ایک تو وہ سنڈیاں اس میں پرورش نہ پائیں، دوسرا کیونکہ وہ خشک ہو جاتا ہے اور یہ اسی خشک بٹور سے جو ہے وہ فردر سپولیشن ہوتی ہے، یعنی سپورز جو ہیں پھیلتے ہیں. تو وہ باغبان حضرات جنہوں نے ابھی تک بٹور نہیں کاٹا، اور کائنڈلی بورر کے حوالے سے بھی اس کی کٹائی بہت ضروری ہے، اور فردر مال فارمیشن یعنی بٹور پھیلانے کے لیے اس کے تدارک کے تاکہ وہ پھیل نہ سکے اس کے تدارک کے لیے بٹور کاٹنا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں گہے بگہے، تو اس کے بعد پوسٹ ہارویسٹ ڈیزیز خاص طور پہ یہ اسٹیم اینڈ راٹ اور اینتھریکنوز جو ہیں یہ اس کی لیٹنٹ انفیکشن ہو جاتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا. نو ڈاؤٹ کہ اینتھریکنوز جو ہے وہ بعض اوقات ظاہر بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایکسپورٹر کنسرن جو مین ہے وہ اینتھریکنوز اور اسٹیم اینڈ راٹ دونوں ہی ہیں. تو اس کا پری ہارویسٹ مینجمنٹ یہ ہے کہ خاص طور پہ بارش کے بعد جو ہے وہ اسٹروبین گروپ کی ایک فنجی سائڈ کا سپرے ضروری ہے تاکہ ہم اس کی پری ہارویسٹ مینجمنٹ کر سکیں. جی. اور جو سندھ میں ابھی ہارویسٹنگ مکمل ہو رہی ہے تو ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ہاں جی رانا صاحب، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اب ہارویسٹنگ کے بعد اس کی پروننگ کریں، درختوں کی کینوپی مینجمنٹ ہوگی، فلور مینجمنٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کاپر بیسڈ فنجی سائڈ کا ایک سپرے بہت ضروری ہے آفٹر پروننگ. یہ بہت ضروری ہے تاکہ جتنی بھی وہاں سیکنڈری انفیکشنز ہیں ڈیزیزز کی وہ اس کا ہم تدارک کر سکیں. جی بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے بڑا اچھا اور قیمتی مشورہ دیا اور ایڈوائس دی. جی عابد حمید خان صاحب، پہلے تو یہ بتائیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کچھ مختلف کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں فروٹ فلائی کے کنٹرول کے لیے، فروٹ بورر کے کنٹرول کے لیے. جی وی آر ٹرائنگ کہ ہم بوٹینیکلز کو ہم انکارپوریٹ کریں اپنے آئی پی ایم پروگرام میں. اس میں ہم مختلف چیزوں کو خصوصاً یہ کورتمہ ہے، دتورا ہے، اک، نیم، بکائن، ہم ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم اگر ہم ان چیزوں کا سپرے کرتے ہیں تو کیا وہاں پہ فروٹ فلائی اٹیک کرتی ہے یا نہیں. دسمبر میں ہم نے انیشیلی سٹرس پہ کام کیا اور اس کو ڈپ کر کے ہم نے مختلف سولوشنز کے اندر وہاں پہ فروٹ فلائی کی کیج میں رکھا. جو چیزیں ہمیں ریزسٹنٹ ملی کہ جہاں پہ فروٹ فلائی نہیں آئی تو وہاں اب ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ فیلڈ میں اگر ہمیں اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو کیا کنٹرول ملتا ہے یا نہیں. دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ اس سیزن میں کیا کرنا چاہیے. جیسے ملک طارق صاحب نے بتایا کہ آج کل موسٹ آف دی آرچرڈس، زیادہ تر باغات میں فروٹ بورر جو ہے وہ ذمہ دار کے لیے ایک سردرد بنتا جا رہا ہے. اور اس کے لیے کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ پہلی بات کہ مارچ اپریل میں
وہاں ایسے باغات جہاں پہ بٹور موجود تھا وہاں پہ اس کی پاپولیشن وہاں ڈیولپ ہوئی. اب وہ آہستہ آہستہ وہاں اس سے پروانے نکل کے وہ فروٹ جو ہمارا کلسٹرز میں موجود ہے وہاں زیادہ اٹیک کر رہے ہیں. وہاں پہ سوٹی مولڈ ڈیولپ ہو جاتی ہے, پانی وہاں پہ ہوتا ہے تھوڑی سی نمی کی وجہ سے, جہاں دو پھل آپس میں مل رہے ہیں. وہ آئیڈیل پلیس ہے فروٹ بورر کے لیے کہ وہ وہاں پہ ایگ لیئنگ کرے. دوسرا ہم نے اس کے پروانوں کو جڑی بوٹیوں پہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی وہ پھر رہے ہیں. اٹ مینس کہ اگر ان کو ایز اے آلٹرنیٹ ہوسٹ وہ چوڑے پتے والی جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتی ہیں. ذمہ داروں کو میں اسٹیج پہ یہ کہوں گا کہ فروٹ بورر کے کنٹرول کو نگلیکٹ بالکل نہ کریں. اس کے کنٹرول کے لیے اسپیسیفک انسیکٹیسائڈس جس میں کلورینٹرانیلیپرول ہے یا فلوبینڈامائڈ ہے, ایسی زہروں کا استعمال کرنے سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسرا یہاں ہمارے لیے جو پرابلم بنتا ہے ہارویسٹنگ کے ٹائم وہ فروٹ فلائی ہے. اس کی مانیٹرنگ کے لیے جلد از جلد ڈبے لگائیں, جنسی پھندے جسے ہم کہتے ہیں, جس میں میتھائل یوجینال کاٹن میں سوک کر کے وہ لگاتے ہیں, جلد از جلد وہ کریں. اور سب سے اچھا مختلف انسیکٹیسائڈ ہیں مارکیٹ میں, کمپنیز آتی ہیں کہ آپ یہ سپرے کریں, لیکن کوئی بھی طریقہ اس وقت تک افیکٹو نہیں ہوگا جب تک آپ باغ میں گرے ہوئے گلے سڑے پھل کو اکٹھا کر کے ان کو تلف نہیں کریں گے. اگر ان کی تلفی ہو جائے تو 90% تک ہمارا جو فروٹ ہے وہ فروٹ فلائی کے اٹیک سے بچ جائے گا. اچھا, اب جہاں ہارویسٹنگ مکمل ہو رہی ہے تو ان کو وہ کون سی مینجمنٹ کریں, ان کے لیے بھی آپ مشورہ دیں. جہاں پہ ہارویسٹنگ مکمل ہو رہی ہے خصوصاً سندھ میں, میری یہ ریکمنڈیشن ہے یا محکمے کی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آفٹر فروٹ ہارویسٹ جتنا جلدی ممکن ہو وہاں پہ فرٹیلائزر اپلیکیشن کریں. نائٹروجن, فاسفورس اور پوٹاش, 2/3 آف دا نائٹروجن, 1/3 آف ہاف ڈوز آف پوٹاش اور فل ڈوز آف فاسفورس. یہ ہمیں فروٹ ہارویسٹنگ کے جتنے جلدی ہم ڈالیں گے پودا اپنے آپ کو اگلے سال کے لیے تیار کرے گا, نئی منزلیں لے گا, اور وہاں پہ آلٹرنیٹ بیئرنگ کا پرابلم بھی ختم ہو جائے گا. وہاں پہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہر سال ہم اچھی پیداوار لے سکیں. جی بہت شکریہ عابد حمید خان صاحب, اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بایو پیسٹیسائڈ اور نئی جو آپ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان کے تجربات کرنے جا رہے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ آپ. تو سر ہمیں یہاں سے اب آپ سے اجازت چاہیں گے. تو یہ امید ہے کہ آپ کو جو ایڈوائس دی ہے دونوں سائنٹسٹ حضرات نے تو یہ ہمارے لیے کافی یوزفل ہوگی. تو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.